السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 12th ہے نظام لیکچر اکانومکس. آج کا ٹاپک ہم شروع کریں گے. آج جو ٹاپک ہے وہ ہے منی اینڈ اٹس فنکشنز. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ منی یا پیسہ یا روپیہ اس کا ہماری زندگی میں ایک بہت ہی اہم رول ہے. جب ہمارے پاس پیسہ ہوگا روپیہ ہوگا تو ہم کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں, کوئی بھی سروس خرید سکتے ہیں. اور اگر ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو کہیں بھی ہم جا سکتے ہیں. لیکن پہلے یہ منی کا کنسیپٹ نہیں تھا. اس سے پہلے جو سسٹم تھا وہ کیا تھا, ہم ایک چیز کے بدلے دوسرا چیز ایکسچینج کرتے تھے. اگر میرے پاس ویجیٹیبلز ہیں تو کسی کے پاس رائس ہے. اگر میرے کو رائس چاہے تو میں اس کو ویجیٹیبل دیتا تھا اور اس کے بدلے رائس لیتا تھا. اگر اس کو ویجیٹیبل چاہے تو میں اس کو ویجیٹیبل دیتا تھا اور میں وہاں سے رائس لیتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ یہ سسٹم اس کے بہت سے ڈرا بیکس تھے. مثال کے طور پر ایک ڈرا بیک یہ تھا کہ ہم سٹور نہیں ویلڈ کر سکتے تھے. فیوچر پیمنٹس کے لیے یہ بہت ہی مشکل تھا. اور میجرنگ ویلیوز کے لیے بھی ایک ڈفیکلٹی تھی اس میں. اور ان ساری ڈفیکلٹیوں کو, ان ساری ڈرا بیکس کو نظر رکھتے ہوئے منی وجود میں آیا اور سب سوالوں کا اس سے جواب مل گیا. اور اب منی کیا ہے؟ منی is anything that is generally accepted as a medium of exchange. It is generally accepted as a medium of exchange, or it can be a store of value, a unit of account, and a standard for deferred payments. It can be converted into other assets without losing its value. This is the definition of money. اب تو functions of money. ہم فنکشنز آف منی کو دو کیٹیگریز کے تحت بیان کر سکتے ہیں. ایک تو پرائمری فنکشن اور دوسرا ہے سیکنڈری فنکشن. پرائمری فنکشن آتا ہے پہلے میڈیم آف ایکسچینج. اس کا جو پرائمری فنکشن ہے منی کا وہ ہے میڈیم آف ایکسچینج. وہ منی سروس ایز اے میڈیم آف ایکسچینج. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان منی کے بدلے کوئی بھی چیز, کوئی بھی سروس ہم ایکسچینج کر سکتے ہیں. اس سے ایکسچینج پروسیس جو ہے وہ بہت ہی آسان بن گیا. اب ہم گڈس کو, سروس کو ایکسچینج کر سکتے ہیں آسانی سے منی کے ذریعے. اور یہ منی ہمیں چیزوں کو خریدنے میں اور بیچنے میں بہت ہی مدد کرتا ہے. اور ہمارا جو ٹریڈ ہے اس کو فیسلیٹیٹ بھی منی کرتا ہے. اس کے بعد ہے دوسرا جو فنکشن پرائمری ہوا ہے میجر آف ویلیو اور یونٹ آف ویلیو. Money serves as a measure of value in terms of unit of account. Unit of account means a common unit for deciding prices of various goods and services. یونٹ آف اکاؤنٹ کا مطلب کہ ہم مختلف چیزوں یا سروسوں کا ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں پرائسز, قیمت ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اس منی کے ذریعے. Now a person needs to express the quantity of goods only in terms of money. صرف in terms of money ایک انسان ایکسپریس کرتا ہے quantity of goods. اور اس کو یہ ایکسپریس نہیں کرنا ہے in terms of quantity of other goods. اس سے بارٹر سسٹم کے تحت کیا تھا کہ ہم ایک چیز کے بدلے دوسرے سے ایک چیز لیتے تھے. لیکن یہ اب بات نہیں ہے. ہم کسی بھی چیز کا ہم اب منی کے ذریعے اس کا ویلیو ایکسپریس کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے سیکنڈری فنکشن. سیکنڈری فنکشن میں پہلے آتا ہے اسٹور آف ویلیو. اٹ مینس منی از این ایسٹ اینڈ کین بی اسٹور فار فیوچر یوز.
Now a person can hold his earnings in the form of money till the time he wants to spend it. Under barter system, storing of value in terms of goods was very difficult due to perishable nature of goods. barter system के तहत हम वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते थे क्योंकि हम गुड्स को अगर स्टोर कर सकते उनको खतरा था, वो तो देवर पेरिशेबल गुड्स, वो तो ख़त्म हो सकते थे, ख़राब हो सकते थे। लेकिन अब हम यहाँ मतलब मनी के ज़रिए हम स्टोर कर सकते हैं मनी, और किसी भी वक्त जिस हमें चाहिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स मीन्स फ्यूचर पेमेंट्स विच आर मेड इन फ्यूचर। पहले क्या होता था, लोग मतलब बारो किसी से कर्ज लेते थे और फिर वापस में उनको गुड्स देने पड़ते थे, लेकिन ये पता नहीं कि इंटरेस्ट कितना देंगे, कितने गुड्स वापस करेंगे, ये बहुत मुश्किल था। अब ये मुश्किल भी हल हुआ। अब आसानी से हम किसी चीज़ से, किसी आदमी से या किसी भी फर्द से कर्जा ले सकते हैं और उसको वापस कर सकते हैं किसी भी वक्त। हम इंटरेस्ट खुद भी इसमें मतलब डिसाइड कर सकते हैं। और एक फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन उसका है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी आल्सो सर्व्स एज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। Goods are purchased from far off places both for consumption as well as investment. Purchasing power at those places is needed where goods are purchased. Also need to transfer purchasing power from place of residence. Money performs this function very well. मतलब जहाँ से हम चीज़ ला सकते हैं वहाँ परचेजिंग पावर मालूम कर सकते हैं, और जहाँ लाएंगे, जहाँ लाना है यहाँ से भी हम परचेजिंग पावर मनी का मतलब मालूम कर सकते हैं, देख सकते हैं, और फिर आसानी से ये ट्रांसफ़र कर सके, वैल्यू ट्रांसफ़र मतलब कर सकते हैं। इस तरह से मनी के मतलब जब वजूद में आया तो इसने भी ये मसला हमें हल किया।